جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں جناب؟ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ، ان کے ساتھ ساتھ لیگ کیس میں میری کس طرح سے گرفتاری ہوئی، پھر کیا حالات و واقعات سے میں گزرا، وہ آپ سے جو ہے وہ مسلسل میں آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہا ہوں۔ آج اس کا جو ہے وہ چوتھا ایپیسوڈ ہے۔ آپ نے یقیناً آپ کو ابھی تک کے ایپیسوڈ جو ہیں کچھ نہ کچھ جو ہے آپ نے انجوائے کیا ہوگا، آپ کو جو ریئل انفارمیشن ہے وہ آپ تک پہنچائی۔ اور چوتھا ایپیسوڈ دیکھنے سے پہلے ظاہر ہے آپ سے وہی درخواست کہ ابھی تک جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر کانٹینٹ ٹھیک لگتا ہے آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، اور ایک کام آپ نے ضرور کرنا ہے، اپنی قیمتی آراء جو ہیں وہ کمنٹ کے ذریعے مجھ تک پہنچائیں تاکہ ہم بہتری سے بہتری کی طرف جو ہے وہ اپنے سفر کو جاری رکھیں۔ تو چلتے ہیں جناب چوتھے ایپیسوڈ کی طرف۔ اچھا، جب میرے سے سوال جواب سارا وہ ختم ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ جوید کو بھی انہوں نے واپس کمرے میں بلایا۔ لاک اپ میں مجھے بھیجنے سے پہلے انہوں نے جوید کو بلایا، اس کو انہوں نے کوئی کرایہ شرائع بھی دیا، کیونکہ جس حال میں ہمیں انہوں نے اٹھا کے لایا، میری جیب میں شاید 100 روپیہ تھا اور اس کی جیب میں پتہ نہیں 100 بھی نہیں تھا شاید، تو اس کو کرایہ شرائع بھی دیا کہ تم واپس لاہور چلے جانا۔ اچھا، اب وہ جب نکلنے لگا ہے نا تو میں نے اس کو کہا کہ جاوید، میں نے اس کو آنکھوں کو میں بتایا کہ تم نے کرنا کیا ہے، تمہیں تو انہوں نے چھوڑ دیا، اب تم نے وہ یاد رکھنا جو میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا۔ نکلنے سے پہلے اس کو میں نے سارا ایڈریس دوبارہ بتایا کہ میں نے بلو ایریا جانا ہے، تم نے یہ جگہ پہ نیوز یا جنگ گروپ کا یا جیو کا آفس ہے، انصار عباسی صاحب وہاں پہ ہوں، عمر چیمہ یا اعجاز سید، ان تینوں میں سے کسی سے بھی جو ہے نا تمہارا رابطہ وہاں پہ ہونا چاہیے یا جا کے ملنا، تو اس کو سارا بتانا کہ یہ ہوا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ وہاں سے نکلا اور سردی تھی، ظاہر اس کے پاس نہ کوئی جرابیں ہیں، برا حال، اس کا کھانا بھی نہیں کھایا وہ سارے دن کا۔ تو وہ پوچھتے بچاتے رات کا ظاہر کافی ٹائم ہو گیا تھا، تو وہ ہے بلو ایریا جیو اور نیوز ویئر کا آفس پہنچ گیا۔ تو جب وہاں پہ پہنچا تو سیکیورٹی کے لوگوں نے کہا کہ کون ہے بھائی، کدھر؟ انہوں نے کہا جی میں نے ملنا ہے انصار بھائی صاحب سے۔ انہوں نے کہا جی انصار بھائی صاحب واپس چلے گئے ہیں، گھر چلے گئے ہیں، وہ تو آفس میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میرا عمر چیمہ تھا، انہوں نے کہا وہ بھی نہیں ہے آفس میں۔ انہوں نے کہا اعجاز سید سے ملا دیں۔ انہوں نے کہا جی وہ بھی نہیں ہے آفس میں، آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں دوست ہوں اور میں لاہور سے آیا ہوں، تو میں نے ان کو کوئی میسیج دینا ہے، تو ان کا کوئی نمبر یہ دے دیں۔ انہوں نے کہا جی نمبر ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، پتہ نہیں کون ہے، ہم جانتے نہیں آپ کو، تو نمبر اس طرح سے ہمیں دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو خیر جاوید نے کیا کیا کہ ایک رکا سا لکھ کے ایک پرچی پہ نا اپنا نمبر لکھا جاوید نے، اور کہا کہ وہ ان کو دے دیں، ان میں سے کوئی بھی آئے تو ان کو دے دینا۔ وہ امیجیٹ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جی مجھے امیجیٹلی آپ نے جو ہے وہ اس نمبر پہ کال کرنی ہے، کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کرنی ہے۔ اب جاوید بھی اللہ کا نیک بندہ ہے، بھائی سیدھا بتا کے شاید اسلم کو اٹھا کے لے آئے ہیں، جی تیرا میں بند ہے، بجائے کہ یہ بتانے کی یہ بتا رہا ہے کہ میرے نمبر مجھے کال کریں، میں آپ کو جو ہے ساری ڈیٹیل بتاؤں گا، اور نمبر بھی بند ہے جاوید کا، چارجنگ کی وجہ سے نمبر بھی بند ہے، اور پتہ نہیں وہ کب جا کے چارج کرے گا، کب رابطہ ہوگا۔ بلے تو سیدھا لکھ کے دے دیتا، ان کو نیک آدمی ہے، اس نے بس یہ لکھ کے جناب مجھ سے جناب رابطہ کریں، بڑا امپورٹنٹ معاملہ وہ آپ سے شیئر کرنا ہے، اور نمبر بند ہے جوید صاحب کا۔ تو خیر وہ پینک میں بعض کا ہو جاتا ہے، جوید صاحب خیر کرتے کراتے کہیں رات 12-1 بجے ان کا کوئی رابطہ ہوا ہے، 2 بجے کہیں عمر چیمہ یا اعجاز سید دونوں سے، اور وہ بھی پنڈی اسٹیشن پہ آ کے وہ وہاں پہنچے ہیں، اور وہاں انہوں نے کوئی چارجر لے کے تو کوئی اس کو آن کیا نمبر کو، تو پھر ان کا آپس میں کوئی رابطہ ہوا ہے۔ اس وقت تک میں خود عمر چیمہ کو بتا چکا تھا۔ تو اب واپس لاک اپ کی طرف آتے ہیں کہ جب مجھے انہوں نے 9-10 بجے لاک اپ میں بند کیا، جب میں انٹر ہوا لاک اپ میں تو وہاں پہ آلریڈی کو 3-4 اکیوز جو ہے وہ مختلف کیسز میں وہ بند کیے ہوئے تھے، انہوں نے سونے کی تیاری کر رہے تھے، اور جاتے ہی انہوں نے مجھے کہا کہ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨੋਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਹਰ ਆ ਹੀ ਗਏ ਹੋ۔ اب
حیران تھا کہ میں کہ میری گرفتاری کا ان کو بھی پتا تھا یعنی کہ مجھے یہاں پہ لایا جا رہا ہے. میں نے کہا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہمیں بتایا تھا کہ کوئی لاہور سے ہم جو ہے نا ملزم کو پکڑ کے کوئی صحافی اس کو لے کے آ رہے ہیں. میں نے کہا چلو جی آ گیا صحافی جناب. تو وہ ایک کونے میں میرا بستر جو ہے وہ لگا ہوا تھا. تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ یار یہ وہی لاک اپ ہے جہاں پہ میں آ کے کئی ملزمان کے انٹرویو کر چکا ہوں, اور یہ وہی آفس ہے G13 FIA کا جو اسلام آباد زونل آفس ہے. یہاں پہ میں کئی اسٹوڈیو کے لیے آیا ہوں, کئی لوگوں سے یہاں میں نے انٹریکشن کیا, اور یہاں پہ کتنے وہ لوگ اپوائنٹڈ ہیں جو میرے بڑے اچھے دوستوں میں سے ہیں, جن سے میرا بڑا اچھا انٹریکشن ہے. تو آج خود ملزم بن کے اسی لاک اپ میں آ گئے ہوں یار. یہ بھی مطلب کوئی زندگی میں کبھی سوچا تھا کہ ایسا بھی ہوگا. اور ایک چیز بلیو کریں کہ میں بار بار نا اپنا کہتے ہیں نا چنڈی وڑ رہا تھا, بار بار اپنے ہاتھوں پہ بازو پہ, اس چیز کو ریلائز کرنے کے لیے کیا یہ واقعی ریالٹی ہے یا کوئی خواب ہے, کوئی امیجنیشن ہے, کوئی مطلب یہ کیا ہے, کیا واقعی ان ریالٹی میں بار بار نا ایسے آنیسٹلی میں چیک کرتا رہا کہ کیا واقعی میں لاک اپ میں آ گئی ہوں, اسی لاک اپ میں جہاں میں لوگوں کے انٹرویوز کرتا تھا ملزموں کے یا ان کے موقف لینے کے لیے آتا تھا. آج خود ملزم بن کے اسی لاک اپ میں آ گیا ہوں میں. اور بلیو کریں ساری رات میں نہیں سو سکا اسی چیز کو سوچتے ہوئے, کیونکہ میرا کسی کو نہیں پتا کہ میں کہاں پہ ہوں. فیملی میں سے کسی سے کوئی میرا رابطہ نہیں ہے, باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں, پتہ ہی نہیں کسی کو کہ میں اب جوید کا مجھے نہیں پتا وہ کب بتاتا ہے نہیں بتاتا مجھے, تو کوئی فیڈ بیک نہیں آنا تھا نا, اس کا رابطہ ہوا ہے ان سے نہیں ہوا. لیکن 10 کے قریب نا میں نے کیا کیا, ایسے ہی میرے ذہن میں نے سیکیورٹی کا وہاں پہ, کیونکہ سارے FI کے افسران وغیرہ جا چکے تھے, میں نے وہاں پہ جو سیکیورٹی پہ ایک لڑکا تعینات تھا, میں نے اس کو ریکویسٹ کی. میں نے کہا یار میری ابھی تک فیملی سے بات نہیں ہو سکی, تو میں نے یار اپنے بڑے بھائی کو فون کرنا ہے, آپ مجھے ایک کال تو کروا دو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا نمبر بتائیں. میں نے اس کو نمبر بتایا, ان کا یہ کون؟ میں نے کہا میرے بڑے بھائی ہیں. وہ عمر چیمہ کا نمبر تھا, اور لکیلی کہ جو نمبر میں زبانی مطلب بار بار یاد کر رہا تھا وہ نمبر صحیح مل گیا, وہی تھا چیمہ صاحب کا. ان کو میں نے کال کی اس نمبر سے, انہوں نے کہا جی انہوں نے نہیں اٹھایا, بیل گئی یا نہیں, لیکن چیمہ صاحب نے رسپونڈ نہیں کیا. ہو سکتا ہے بعض کا آپ ان نون نمبر نہیں بھی رسپونڈ کرتے, لیکن میں نے کیا کیا, میں نے میسج کر دیا ان کو کہ چیمہ صاحب دس از شاہد اسلم اینڈ آئی ایم ایٹ FIA آفس G13, پلیز رسپونڈ یا پلیز کال, کوئی اس طرح کا میسج تھا. چیمہ صاحب کی والدہ ان دنوں بڑی بیمار تھیں, اور اسی دن شاید رات کو کہیں ہاسپٹلائز بھی ہوئی تھی, تو وہ کہیں اس بھاگ دوڑ میں بھی, ظاہر پریشانی میں بھی جو ہے وہ بھاگ دوڑ کر رہے تھے. 5-7 منٹ گزرے, وہ لڑکا بھاگا آیا میری طرف دوبارہ لاک اپ میں. کہتا ہے وہ جس نمبر پہ آپ کال کر رہے تھے وہ کال آئی ہے اس نمبر سے. میں نے کہا بات کروا دیں. اس نے بات کرائی تو میں چیمہ صاحب کو, اب چیمہ صاحب نے پوچھنا شروع کر دیا کہ ہاں جی کدھر ہو تم, یہ کیا سین ہے, کس چکر میں تمہیں ادھر اٹھا لائے ہیں. میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا اس طرح مجھے انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کیس میں اٹھایا ہے کہ تم نے جو ہے وہ ڈاکومنٹ تم نے نکلوائے ہیں FBR سے, اور آگے تم نے مندرانی کو جو ہے وہ دیے ہیں, جس کے بعد اس نے سٹوری کی ہے. اس بنیاد پہ ہم اس شک پہ تمہیں ہم جو ہے وہ اریسٹ کر کے ہم لے آئے ہیں. چیمہ صاحب سے یہ بڑی مختصر سی بات ہوئی. میں نے کہا میری فیملی کو طریقے سے بتا دیجیے گا, میرے والد صاحب جو ہیں, کیونکہ چیمہ صاحب جانتے ہیں ساری فیملی کو, تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نے نا طریقے سے بتا دینا, اور تاکہ وہ پریشان نہ ہو. میرا ایک تو رابطہ نہیں ہے, سارا پورا دن گزر گیا ہے, رات ہو گئی ہے, اور ساتھ میں یہ کہ ہم نے آپ کو پتہ ہے کئی نسلوں سے نہ عدالت دیکھی ہے, نہ تھانہ دیکھا ہے, نہ کچہری دیکھی, تو آپ نے طریقے سے ان کو بتا دینا کہ پریشان نہیں ہو, چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ. ان کا نہیں کوئی پریشان, تم فکر نہیں کرو, میں جو باقی چیزیں ساری دیکھ لیتا ہوں, تو کل انشاءاللہ کورٹ میں ہم سارے آئیں گے, وہاں ملاقات ہوتی ہے. میں وکیل وغیرہ کا بھی جو ہے وہ میں ارینج کرتا ہوں. تو یہ جب بات چیت ہو گئی اور چیمہ صاحب کو میں نے بتا دیا, لکیلی ان سے رابطہ ہو گیا اور ان سے بات ہو گئی, اور پھر چیمہ صاحب نے رات 10:24 پہ کہیں میرا خیال ٹویٹ کیا
کہ اس طریقے سے شاہد اسلم کو جو ہے وہ اٹھا لایا، ایف آئی والے اٹھا لائے ہیں، لا کے انہوں نے G13 میں ایف آئی اسلام آباد میں بند کر دی ہے، صبح جو ہے وہ اس کو عدالت پیش کریں گے، اور باقی کنڈیمنیشن یہ ہے وہ پھر ساری کمیونٹی نے ظاہر بڑا وہ سپورٹ کیا اور سارا۔ اچھا اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ میں جا کے ساری رات تو نیند نہیں آئی، لیٹا رہا اور یہی سوچتا رہا کہ میں کیا ان ریئلٹی یہاں پہ ہوں یا یہ کوئی خواب ہے کہ میں اسی جگہ پہ ہوں جہاں میں خود جو ہے بطور صحافی لوگ ملزموں کے آ کے انٹرویو کرتا تھا، ان سے بات چیت کرتا تھا، آج خود ملزم بن کے اسی لاک اپ میں بند ہوں۔ اور اسی ظاہر سوچ بچار میں صبح ہو گئی، اور اگلے دن پھر وہ جو میرے ساتھ کوئی ایک ڈاکٹر صاحب تھے، کچھ اور لوگ تھے وہاں پہ جو بند تھے، ان کے گھر والے کھانا شانا لے کے آئے، تو مجھے بھی انہوں نے کہا آپ بھی آ جائیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑے جو ہے وہ پتہ نہیں ہولی کلینک شاید ہاسپٹل سے تھے اگر میں بھول رہا ہوں، تو وہ بڑے زبردست ان کی نیچر، انہوں نے بڑا جو ہے وہ لاڈ پیار کیا۔ وہ ان کی جب عزیزوں کا گھر کھانا شانا لے کے آئے تو انہوں نے کہا شاہد صاحب آپ بھی آ جائیں، لاک اپ وغیرہ انہوں نے کھولی تو انہوں نے کہا آپ بھی آ جائیں۔ تو میں نے کہا میں نے نہیں کھانا، انہوں نے کہا نہیں آ جائیں آپ بھی، کچھ نہیں ہوتا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آگے کا دیکھتے ہیں، کھانے کے بغیر تو نہیں آپ سروائیو کر سکتے نا، آپ آ جائیں۔ خیر ان کے ساتھ میں نے وہاں بیٹھ کے کو تھوڑا بہت کھانا کھایا، اور وہیں پہ پھر میں نے ان کو ریکویسٹ کی، میں نے کہا یار میرے گھر والوں سے تو بات کروا دو۔ تب تک ایف آئی اے کے افسران وغیرہ ابھی نہیں آئے ہوتے، صرف سیکورٹی کے 2-4 لوگ تھے، اور وہاں پہ جو ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے کھانا لے کے ڈاکٹر صاحب کی فیملی وغیرہ، انہوں نے پھر ان کے کسی ایک کے نمبر سے میں نے گھر میں بات کی پہلی دفعہ، پھر وہاں میری بات ہوئی میری فیملی سے، اور وہ ظاہر انہوں نے تب تک ان کو پتہ چل چکا تھا، اور وہ انہیں پتہ بھی کیسے چلا، ٹی وی تھے ان کو، کیونکہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں میری فیملی رہ رہی تھی، تو کہیں ہمسایوں نے جا کے ان کو بتایا صبح صبح کہ جی وہ ٹی وی لگا کے دیکھیں، شاہد اسلم کو تو آپ کے بیٹے کو تو ایف آئی اے لے گی اٹھا کے، اسلام آباد بند ہے، وہ تو ٹی وی پہ چل رہا ہے ہر طرف۔ تو اس طریقے سے ان کو جو ہے وہ گھر والوں کو پتہ چلا کہ جناب تھوڑا بیٹا جڑا ہے وہ ایف آئی چک کے لے گئی اسلام آباد عورتوں، اور اسلام آباد لے گیا۔ تو ظاہر ہے وہ کافی پریشان تھے، لیکن ان کو میں نے کہا کوئی نہیں، اللہ خیر کرے گا، زندگی میں یہ فیز آتے رہتے ہیں، اور پاکستان میں ظاہر ہے جرنلزم کرنا کون سا اتنا آسان ہے، تو پریشان نہیں ہو آپ ہوں، اللہ خیر کرے گا، ہو جائے گا سارا کچھ ٹھیک۔ میں یعنی ان کی ہمت الٹا جو ہے بندہ رہا ہوں۔ تو میں نے ایک بات ان کو اور بھی واضح کی، میں نے کہا کہ یہاں جو ہے نا وہ کوئی بھی جو خواتین میں سے، چاہے میری والدہ ہیں یا بہنیں ہیں یا بیوی ہے، میں نے کہا ان میں سے کوئی نہیں آئے گا ادھر میرے پاس لاک اپ میں یا عدالت میں ملنے مجھے۔ میں نے کہا اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہوتی ہے کہ ظاہر ہے آپ کی جتنی مرضی ہمت ہو، بعض کا آپ ان رشتوں کی وجہ سے ظاہر تھوڑا پریشان ہو سکتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی طور پہ بھی جو ہے وہ کسی قسم کی پریشانی جو ہے وہ اس کا اظہار اس طریقے سے کروں۔ میں نے کہا مجھے کوئی بھی خواتین میں سے کوئی نہیں آئے گا، باقی والد صاحب نے آنا ہے یا بھائی وغیرہ کسی نے آنا ہے، سسر نے آنا ہے تو وہ آئیں، لیکن نہ میرے بچے آئیں گے مجھے ملنے لاک اپ میں، نہ حوالات میں، نہ کل کو اگر جیل بھیجتے ہیں تو وہاں پہ بھی میرے نہ بچے آئیں گے، نہ ان میں سے کوئی نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میں نے ایک چیمہ صاحب کو ایک اور بھی بات کی تھی، میں نے کہا میری فیملی کی طرف کوئی صحافی نہ جائے، کوئی ضرورت نہیں کسی نہ رابطہ کرن دی، یہ اپنی ریٹنگ کے اپنے ویوز کے چکروں میں نا، ظاہر اس میں کچھ ہمدردی والے بھی ہوتے ہیں جن کو آپ کی واقعی کیئر بھی ہوتی ہے، لیکن میں نے کہا یہ تماشا جو ہے نا، یہ میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر پہ لگے کوئی، یا کوئی وہاں پہ جا کے ان کو تنگ کرے، کوئی بندہ ادھر نہ جائے۔ اور میں نے فیملی والوں کو منع کر دیا کہ آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، کسی کا فون آتا بھی ہے کوئی کسی قسم کی بات آپ نے کرنی، کیونکہ دس از ویری سیریس میٹر، اور پتہ نہیں آگے کیا ہونا ہے، تو آپ نے کوئی کسی سے بات نہیں کرنی۔ تو ایسے ہی ہوا۔ پھر جب مجھے آپ نے وہ ویژول دیکھے ہی ہیں ساری اسکرینوں پہ، جب مجھے عدالت لے جایا گیا تو وہ جو ٹوپی میں نے پہنی ہوئی تھی جب انہوں نے مجھے گرفتار کیا، جو میرے سر پہ تھی، وہ میں نے نا جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔
ہاتھ میں کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ آپ نے پہلے کے دن کی جب میری ویژول سامنے آئے، جب مجھے انہوں نے پیش کیا ہے، تو میں نے وہ اتار کے نا سر سے، تو وہ میں نے اپنے نا ہتھ کڑی کے اوپر رکھ لی تھی بنیادی طور پہ، اس لیے پہلے دن ہتھ کڑی اس طرح سے نظر نہیں آئی میری. اس کے پیچھے بھی میری ایک سوچ تھی، فکر تھی کہ کیوں میں نے ایسا کیا. کیونکہ جب مجھے پتا تھا کہ جب چیمہ صاحب کو میں نے بتا دی ہے، تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ لوگ، میرے ساتھی دوست، میری برادری کے، میری کمیونٹی، ڈیفینیٹلی وہاں پہ کوئی نہ کوئی لوگ آئیں گے اور یہ چیزیں کیمرے کے سامنے ہوں گی سارا کچھ. تو میرے ذہن میں یہ بیک آف دی مائنڈ یہ تھا کہ میرے بچوں سے اس وقت تک، کیونکہ میری بات چیت جو ہے وہ، بچے تو چھوٹے ہیں نا، ان کو تو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. تو میں نے وہ ہتھ کڑی کے اوپر اس لیے اپنی وہ کیپ وغیرہ ٹوپی رکھ لی تھی تاکہ نظر نہ آئے ویژول میں. کیمرے پہ ہتھ کڑی لگی ایسے مجھے، اور مجھے ایسے گھسیٹا جا رہا ہے، یہ ویژول پہ یہ ہتھ کڑی شت کڑی جو ہے نا وہ نہیں آنی چاہیے. کم از کم پہلی پیشی پہ میں نے یہ ضرور انشور کیا، کیونکہ تب تک میری بچوں سے بات نہیں ہوئی کہ ان کو میں کیا بتاؤں، ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں چیزوں کی، ابھی چھوٹے ہیں ظاہر. تو میں نے کہا یہ ساری زندگی جو ہے وہ، یہ نقش جو ہے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں آپ کے ذہن میں کہ پتہ نہیں ہمارے باپ نے کیا کیا تھا جو اس طریقے سے اس کو ڈریگ کیا جا رہا، ہتھ کڑی لگائی. تو میں نے کہا کہ بیڈ میموری اس طرح سے بچوں کے ذہن میں ڈیولپ نہ ہی ہو کہ جناب ہتھ کڑی لگائی اور کھینچت جو ہے وہ تانی ہو رہی ہے ان کے باپ کو عدالتوں میں، کچہریوں میں. تو میں نے یہ میک شور ضرور کیا پہلی پیشی پہ. اور میں راستے میں ان کو یہی کہہ رہا ہوں، یار میرے وکیل سے بات کروا دے، مجھے نہیں پتا کوئی وکیل وہاں پہ آئے گا نہیں آئے گا، کوئی رینج ہے نہیں ہے. ان کا نہیں وہ اسی چیک کرا لیا، کوئی نہ کوئی وکیل تھوڑے، وہ سارا انتظام تھوڑا ہویا ہوئے گا، تسی پریشان نہ ہو، کوئی نہ کوئی تو انہوں ریپرزینٹ کرے گا. میں کہا یار مجھے نہیں پتا، جب تک میری لائر سے بات تو کروائیں. آپ نے کہا کرواتے ہیں، نہیں کروائی بات، اگلے دن بھی نہیں کروائی. مجھے وہاں پہ لے کے، جب عدالت میں لے کے گئے ہیں تو پھر آپ نے دیکھا ہی ہے وہ، میں خود حیران تھا کہ اتنی میسو تعداد میں میری جرنلسٹ کمیونٹی وہاں پہ موجود تھی مجھے سپورٹ کرنے کے لیے. ہر طرف جو ہے وہ کیمرے ہی کیمرے تھے، اور عمر چیمہ، اعزاز سید، متی اللہ جان، اسد طور، ثاقب بشیر، یہ صدیق جان، یو نیم اینی پرسن. وہاں پہ مطلب ان ایکسپیکٹڈ سا ایک رش تھا، اور وہ سارے آئے ہوئے تھے اس کو کور کرنے کے لیے بھی، اور ایک جو ہے وہ ہمدردی کے اظہار کے لیے بھی. اور پھر وہاں پہ جب پیش کیا مجھے عدالت میں، تو وہاں مجھے بھی موقع ملا، کوئی 10-15 منٹ میں خود بھی بولا، کوئی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بھی بات کی. میں نے بتایا کہ میرا یہ پروفیشنل کنڈکٹ ہے اور یہ پروفیشنل کریئر ہے، اتنے سالوں سے کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے نوٹس نہیں آج تک دیا. میں خود ایف آئی کور کرتا ہوں اتنے سالوں سے، انہوں نے اپنے ایس او پی کو بھی فالو نہیں کیا. مجھے کہیں بلا ہی لیتے، اس طرح میرے گھر پہ ریڈ کرنے کی کیا ضرورت تھی ان کو، دس اینڈ دیٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عمر چیمہ بھی وہاں پہ، انہوں نے بھی آرگومنٹ کیے. پھر وہ متی اللہ جان بھی بولے، ثاقب بشیر بھی میرا بولے، شاید راز سید بھی بولے کچھ. تو وہاں پہ ان کو جو ہے بہرحال انہوں نے کہا وہاں پہ جو ایف آئی اے کا پروسیکیوٹر تھا کہ شاہد صاحب جناب تھے، ان پہ ہم نے ابھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بھی لگانا ہے. انہوں نے یہ تو قومی، یہ تو سلامتی کے معاملات ہیں جہاں پہ جرنیلوں کی یہ اس طرح کی انفارمیشن ہے، یہ دشمن ملکوں تک پہنچ گئی ہے جناب. اس کو تو ابھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگانا ہے، جس کی سزا جو ہے وہ یا عمر قید ہے یا پھانسی ہے. ابھی تو یہ ہم نے ایک سیکشن کے تحت پرچہ دیا ہے، ابھی ہم اور چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں ان کے حوالے سے. تو میں نے کہا لگائیں، آپ نے جو لگانا ہے بھائی، آپ نے جو کرنا تھا آپ نے کیا ہے، آگے بھی آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں. یہ عدالتیں ہیں، یہ سارا کچھ ہے، یہ باتوں سے تو نہیں نا، کوئی کہیں نہ کوئی کورٹ آف لا میں کچھ نہ کچھ تو آپ کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا نا. ایف آئی اے کو وہاں سے ریمانڈ مل گیا 2 دن کا، اس دن ہفتہ تھا، اور ایف آئی اے کو ریمانڈ مل گیا ہفتے کا اور اتوار کا. دوبارہ مجھے انہوں نے سوموار کو جو ہے وہ پیش کرنا تھا. تو وہاں سے ایف آئی اے والے مجھے لے کے دوبارہ جو ہے وہ ایف آئی اے آ گئے. وہاں پہ آ کے مجھے ایک ایف آئی اے کے ایک سینئر افسر کے جو ہے وہ کمرے میں لے گئے، وہاں مجھے انہوں نے بٹھایا. اور وہ آپ کمیونٹی کا دیکھیں نا جو رسپانس آیا جس طریقے سے، اس کا اتنا امپیکٹ تھا کہ انہوں نے وہ وہاں پہ جو اینٹی کرپشن سیل کے انچارج تھے، انہوں نے آئی او کو بلا کے کہا کہ یار شاہد اسلم ہمارے مہمان ہیں،
ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہیں، ان کو بالکل آپ نے ٹچ نہیں کرنا، تنگ نہیں کرنا، کوئی ٹارچر، کوئی تشدد، کوئی سین نہیں۔ اگر وہ کسی چیز کا جواب دیتے ہیں تو دیٹس فائن، اگر نہیں دیتے تو آپ اپنے طور پہ انویسٹیگیشن کریں، آپ نے جو بھی کرنا ہے، لیکن آپ نے شاہد اسلم کو کسی طرح کی تنگی تکلیف نہیں دینی۔ مجھے کہنے لگے کہ آپ بتائیں آپ کو اگر سہولت چاہیے، آپ کو اگر بیڈ چاہیے، مطلب وہ جو گدا شدہ ہے وہ چاہیے تو میں گھر سے منگوا دیتا ہوں، کھانا آپ کا میرے گھر سے آ سکتا ہے۔ میں کہ نہیں، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے جو کرنا تھا، جتنا کرنا تھا آپ نے کر لیا، مجھے کسی فیور کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے ساتھ وہی سلوک کریں جو ایک عام ملزم کی طرح ہوتا ہے، مجھے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں چاہیے، میں وہیں لاک اپ میں ہی سوؤں گا جہاں پہ باقی عام ملزم جو آپ کے سوتے ہیں، مجھے آپ کی کسی طرح کی جو ہے وہ فیور یا سہولت وہ ہرگز نہیں چاہیے۔